سرمد صہبائی. شاعر، ڈرامہ نگار اور ہدایت کار سرمد صہبائی سن 1945 میں لاہور میں پیدا ہوئے. گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی. انہوں نے اردو شاعری میں منفرد لغت، انوکھے علائم اور تازہ لہجے سے اردو شعر میں اپنی پہچان بنائی. ان کے شعری مجموعوں میں نیلی کے 100 رنگ، پل بھر کی بہشت اور ماہ اریاں شامل ہیں. سرمد صہبائی نے سن 1968 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے عملی زندگی شروع کی. سن 1970 کی دہائی میں تھیٹر میں قدم رکھا. انہوں نے منٹو کے افسانوں ہتک، نیا قانون اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ڈرامائی تشکیل کی. اوریجنل ڈراموں کا مجموعہ کٹ پتلیوں کا شہر کے عنوان سے شائع ہوا. کلاسیکی موسیقی سے گہرا شغف رکھتے ہیں. سن 2016 میں ان کی فلم ماہ میر پاکستان کی طرف سے اکیڈمی ایوارڈز کی فارن لینگویج کیٹیگری کے لیے نامزد ہوئی. سن 2021 میں صدر پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ برائے ادب ملا. آداب. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عصر حاضر کے نادرہ روزگار اردو شاعر، ہدایت کار، موسیقار، ادیب، ڈرامہ نگار محترم سرمد صہبائی صاحب سے. سر آداب. آداب جناب. سرمد صاحب، میر تقی میر نے اپنی شاعری میں ایک سے زیادہ مقامات پہ خود اپنے ہی شعر کے بارے میں شعر شورانگیز کی ترکیب استعمال کی. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک شاعر شورانگیز کی صورت اردو ادب میں نمودار ہوئے. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ بیچ میں کچھ ایسے برس آئے جب آپ کی طرف سے کچھ خاموشی کا احساس ہوا. آپ بدل گئے تھے یا ہمارا ادبی اور تمدنی منظر بدل گیا؟ دونوں چیزیں تھیں. میرا خیال ہے کہ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں آپ ایک حجرے میں چلے جاتے ہیں، کہ جہاں سوشل ڈائلاگ ممکن نہیں ہوتا، یعنی کہ معاشرے کے ساتھ مکالمہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر شاعر یا ادیب یا تخلیق کار جو ہے وہ ایک حجرے میں چلا جاتا ہے، حجرہ ذات میں. تو وہاں وہ مراقبت کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے خیال میں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جس میں ہم مکالمہ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ، تو وہ پھر وہ شاید مکالمہ کرتا ہے. اس دوران میں ایک تاثر یہ رہا کہ ہمارے ہاں فنون عالیہ میں اور ادب میں بھی ایسی اشرافیہ پائی جاتی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس سے سند نہ ملے تو کوئی تخلیق کار جو ہے اس کو صف اول میں جگہ نہیں مل سکے. وہ اشرافیہ کا مافیا، اشرافیہ کا کافیہ ہے مافیا. تو وہ ہر زمانے میں ہر جگہ رہتی ہے. کچھ سٹاک کریکٹرز ہوتے ہیں لٹریری سٹیج پہ، اور وہ ان کو باری باری بلایا جاتا ہے، اور ان کو ایک یعنی کہ وہ بقائے دوام اور شہرت عام کی پرچیاں بانٹتے ہیں، سرٹیفکیٹس. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسی شور و شرابہ ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے. جو سنجیدہ رائٹرز ہیں، جو جنہیں ان چیزوں کا پتہ ہے، وہ ان چیزوں میں کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ مجید امجد کو دیکھیے، آپ احمد مشتاق کو دیکھیے، وہ کبھی آپ کو نظر آئے ہیں کہ وہ سٹاک کریکٹرز کی طرح کہ ہر جگہ صدارتیں کر رہے ہیں، ہر جگہ وہ یہ کہے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہم ادھر آ گئے ہیں، اردو ادب یہ ہو گیا ہے، آج کی دنیا میں یہ ہے فلاں. یہ تو مسخرے ہیں، اسے چھوڑیں ان کو کیا، اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ایک ہے سوشیالوجی آف لٹریچر، یعنی کہ ادب کی سماجیات، کہ جس میں اخبارات ہیں، میڈیا ہے، اور اس طرح کی لٹریری مجلسیں ہیں یا جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ جو لوگ ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ یہ انٹرٹینرز ہیں،
اور انٹرٹینمنٹ چاہیے اس معاشرے کو، اور وہ خوش ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے. لیکن آرٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب سوشیالوجی آف آرٹ جو ہے، سوشیالوجی تو بدلتی رہتی ہے نا. جی ہاں کہ بھائی 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 50 سال کے بعد آڈینس تو بدل گئی. تو اور آپ کا ہم کام نے تو نہیں رہا. بہت سے لکھنے والوں کو اور فنکاروں کو اپنی زندگی ہی میں مرتے بھی دیکھا ہے، اور کئی کو جو ہے وہ پھر سے دریافت ہوتے بھی دیکھ رکھا. اچھا، آپ کے ڈرامے میں میں نے آپ کو شاعر کے طور پہ پڑھنے سے پہلے کٹ پتلیوں کا شعر پڑھا تھا. اچھا، بہت پرانی بات. بہت پرانی بات ہے. تو ایک سوال تب سے میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ جب آپ اپنے فلم میں، اپنی ڈراماٹرجی میں منٹو کے جن افسانوں سے آپ نے اڈیپٹ کیا، میں نے 3 افسانے، حد تک، نیا قانون اور ٹوبا ٹیک سنگھ. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ تینوں وہ ہیں جن میں بہت سٹارک 2 ٹوک سیاسی اور سماجی تبصرہ ملتا ہے اور ریئلسٹک ٹریڈیشن میں ہے. لیکن خود آپ کا جو افسانوں کے مجموعے اور پھر جو تھیٹر پہ جو آپ کا اپنا اوریجنل کام ہے فلم میں بھی، وہ جب دیکھا گیا، ابھی آڑے ترچھے آئینے آئی 2 برس پہلے، ڈرامے پہ کام تو آپ 70 سے کر رہے ہیں، 50 برس سے بھی اوپر ہو گئے. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیکٹ کا، آئنیسکو کا اثر بہت زبردست ہے. تو یہ جنریشن گیپ کا معاملہ تھا، یا آپ سمجھتے تھے کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ جو کرافٹ کا ڈھنگ ہے، زاویہ ہے، یہ زیادہ مناسب ہے؟ تھیٹر کا یہ ہوتا ہے کہ تھیٹر میں امیڈیٹ آڈینس، امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے. جی درست. یعنی شاعری تو 100 سال کے بعد بھی سمجھ میں آتی کسی کو، لیکن تھیٹر جو ہوتا ہے وہ امیڈیٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کی. باقی یہ ہے کہ جو کریٹو لوگ ہیں دنیا میں، جی، ان کا ایک قبیلہ ہے. اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے ہم کہ بھائی آپ فرانسیسی ہیں، آپ لاطینی ہیں. اب منٹو صاحب کو ہی دیکھ لیں، چیخوف ہے اور ماپساں ہے، یہ سارے لوگ ہیں اور وہ ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں. میرا جی کو بھی دیکھ لیجئے، بودلیئر ہے، فلاں ہے. مشرق و مغرب کے نغمے میں جتنی ان کے ہاں رینج ہے، ہاں، گلوبل اویئرنیس ہے. ایک قبیلہ ہے دنیا میں، جس طرح موسیقاروں کا، شاعروں کا، پینٹرز کا. تو وہ ایک دوسرے سے متاثر تو ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو ایک کلونیل سینس میں لیتے ہیں کہ بھائی اگر وہ یورپ سے کوئی چیز آ رہی ہے یا امریکہ سے آ رہی ہے تو ہم اس کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ماڈرن ہے، بھائی یہ بڑی وہ ہے. تو وہ ایک ہماری نیٹو یعنی کہ مروبیت ہے ویسٹ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ کہ آپ اس کو اس سے ڈیلنک کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو اٹ سیلف پڑھتے ہیں. مطلب جس طرح شیکسپیئر ہے، وہ سارے جو کلونیل ہماری ہسٹری ہے اس میں شیکسپیئر کو یوز کیا گیا ایز اے کلونیل پراپ کہ بھائی ایک ہمارا روب تھرڈ ورلڈ پہ پہنچے، کالونائز لوگوں پہ. لیکن جب آپ اس کو ڈی لنک کر کے دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو کلونیلزم سے نکال کے انڈیپینڈنٹلی شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، تو وہ ایک اور بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ڈسٹنکشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریسیو کیسے کرتے ہیں دنیا کو، آپ کا تعلق کیسے بن رہا ہے دنیا کے ساتھ، چاہے وہ باہر کا لٹریچر ہے، یہاں کا ہے. اور پھر وہ جو فارمز ہیں اور وہ جو طریقے ہیں دیکھنے کے زندگی کو اور فطرت کو اور سوسائٹی کو، وہ انڈیجنائز کیسے ہوتے ہیں. جی، کہ آپ جب تک انڈیجنائز نہیں کرتے، یعنی کہ آپ کے اندر جو ایک تہذیب یا کلچر ہے اس کے ساتھ وہ اڈیپٹ نہیں ہوتی چیزیں، تو ان کا کوئی اثر نہیں. صحیح. تو میں نے تو ساری دنیا سے اثر لیا ہوا ہے، بیکٹ، آئنیسکو، سب سے اثر لیا ہوا ہے، لیکن میں نے ان کی امیٹیشن نہیں کی ہوئی.
صحیح. میں نے انہیں انڈیجنائز یعنی کہ وہ فارم ہے لیکن وہ میرے جب کانٹیکس میں آتی ہے، میرے حوالے میں آتی ہے یا میری تہذیب میں آتی ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے، اس کو میں نے اس طرح دیکھا ہوا. آپ کا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ میں ساری دنیا کو دیکھوں گا لیکن میرے پاؤں اپنے منطقے پہ ہوں گے. وہ ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ آئیفل ٹار پہ کھڑے ہو کر آپ دریائے سندھ کو نہیں دیکھ سکتے. یس. آپ دریائے سندھ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر پھر دیکھو ساری دنیا کو دیکھیں. سب دنیا کو. دیر از نو پرابلم. سرمد صاحب، آپ کی فلم ماہ میر کا ایک منظر کچھ خاص بن گیا ہے فلم بینوں کے لیے. روشنی اور سائے کی جگل بندی کا پس منظر ہے اور چراغ اور پروانے کی تخلیقی عمل پہ ایک مکالمت ہے. جی ہاں. آپ نے خود ایک سے زیادہ دفعہ کہہ رکھا ہے تخلیقی عمل کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، کہ اٹ از دا سگنیفائر وداؤٹ دا سگنیفائڈ. بالکل. تو کیا جو خاص منظر آپ کا وہ اس فلم کا وہ ایک طرح سے موٹیف بن گیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اسی نقطہ نظر کا ایک سوری یا ویژول اظہار تھا؟ کس نقطہ نظر کا؟ کیونکہ وہاں تخلیق پہ بات ہو رہی تھی اور ہاں وہ اس میں چراغ اور پروانے میں. جی ہاں، وہ میر کا شعر ہے کہ نہ دیکھا پھر کبھی، نہ دیکھا پھر بجز ایک شعلہ پرپیش و تاب، شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا. شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا. تو وہ جو پہلا مصرے میں ہے کہ نہ دیکھا پھر بجز یک شعلہ پرپیچ و تاب، تو وہ جو ساری کریٹیوٹی ہے وہ شعلہ پرپیچ و تاب ہے. واہ. شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا. یہ ایک واقعہ ہے. جی. یہ سیریل ٹائم میں ہو رہا ہے. سیریل ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ محاورہ ہو جاتا ہے زمانوں سے، اور وہ شعلہ پرپیچ و تاب ہے. تیری گلی میں گیا سو گیا نہ بولا پھر میں میر میر کر اس کو بہت پکار کیا. تو ایگزیکٹلی وہی فینومینن ہے. اچھا، فیض صاحب کو آپ سے جو محبت تھی وہ تو ان کے جو خطوط ہیں آپ کے نام، جی ہاں، ہم کچھ دکھائیں گے بھی اپنے ناظرین کو ان کے کچھ حصے، تو وہ تو بہت واضح ہے. لیکن فیض کے ہاں یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ لالائے وطن کا روپ دھار لیتا ہے. اچھا، آپ کی شاعری میں جو محبوب ہے اس کا تصور جو میں کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کبیر داس اور میرا بائی جی ہاں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہیں، ایلورا اور اجنتا کی غاروں میں پھر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ تخلیقی تجربے کا فرق تھا یا احساس کا فرق ہے؟ یعنی فیض کے ہاں جو محبت ہے اس پہ سیاسی سایہ زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ہاں نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی تجسیم زیادہ رکھی ہے. ہم فیض صاحب سے تو اس وقت میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کرنی چاہیے مجھے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا جینیسس آف پوئٹری، یہ جینیسس آف لٹریچر. جی سر. کہ جیسے آدم اور حوا، رائٹ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو شاعر ہے اس کی جو شاعری ہے اس میں اس کا آدم کون ہے اور اس کی حوا کون ہے، کیونکہ یہ آفرینش کا یعنی ایک تخلیق کا ایک یعنی دوبارہ آپ دنیا پیدا کر رہے ہیں نا. ہے بھی تخلیقی جو عمل ہے وہ تو عدم سے ہے نا کہ بھائی فرسٹ دے واز void and then came forth the light. God came forth and said that let there be light. تو پہلے تو void پیدا کرنا پڑتا ہے نا، اس کے بعد تخلیق اگر آپ خوش قسمت ہیں تو ممکن ہے. تو بات یہ ہے کہ آدم آپ کا کون ہے، حوا آپ کی کون ہے؟ کیا وہ سینٹرل ایشین ہے؟ کیا وہ مراؤ جان ادا ہے؟ کیا وہ منٹو کی جانکی ہے، سگندھی ہے؟ کون ہے؟ سلطانہ ہے، شیلا گرین ہے. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل.
تو وہ یہ ساری فیمنن جو مطلب اس کی جو نسوانی اس کے جو مظاہر ہیں اور جو اس کا وہ ہمیں بڑا ضروری ہے وہ اس کو سمجھنا یا اس کو دیکھنا. تو میری جو بھی اگر آپ اس کی شکل بنائیں گے فزیکلی تو مطلب فیض صاحب کی اگر آپ محبوبہ کی تصویر بنائیں گے تو وہ پرشین منیچرز کی ہے. That's right. پرشین منیچرز کی ہیں. تو اس طرح اگر وہ میری محبوبہ کی آپ تصویر بنائیں گے تو اس میں پھر آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس میں میرا بائی بھی ہوگی تو اس میں یہ بھی ہوگا تو ہوگا. میرے خیال میں جو ہمارا آدم یا ایڈم ہے آفرینش کا وہ ہے درویش اور فقیر. آپ دیکھ لیں میر کا ہیرو کون ہے؟ وہ فقیر ہے. ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. درویشی ہے، فقیری ہے. آپ مجید امجد کا آدم دیکھیے وہ بھی ہے خاک مٹی یہ سارا اور زمانہ اور زمانہ ان کے ہاں تو پورا کردار بن جاتا. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی تہذیب سے یا کلچرل میموری سے اپنے حافظے سے یادداشتیں جو ہیں یہ تہذیبی یادداشت اس سے آپ کیسے جڑے ہوئے ہیں اور کیسے اس کو آپ دوبارہ سر نو ایجاد کرتے ہیں. سرمد صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک انٹرول کے لیے جائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سات رنگ میں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم سرمد صہبائی صاحب سے. جس زمانے میں آپ کی رونمائی ہوئی 60 کی دہائی کے آخری برسوں میں اور 70 کی دہائی کے شروع میں تو وہ ہماری تاریخ میں بہت تلاطم خیز برس بھی تھے اور آپ کے بالکل ہمراہ آنے والے بہت آتش فشاں کردار بھی ایک پوری فہرست بالکل. ان میں سے بہت سے مثلا مسعود منور، مثلا ظفر یاب احمد، جوہر میر، احمد زوئے یہ ملک چھوڑ گئے. کچھ تو دنیا ہی چھوڑ گئے لیکن بیشتر نے یہ ملک چھوڑ دیا. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ جھوٹا پڑ گیا تھا یا جو امپیڈیمنٹس تھیں جو آبسٹیکلس تھیں they were too formidable، رکاوٹیں اتنی بڑی تھیں کہ اس میں فنکار جو ہے وہ بجھ گیا. اور they actually refused to live for this society. یہ سوسائڈل جو تھا سارا گیم احمد زوئے ہو گیا، ظفر یاب ہو گیا، یہ تو پوسٹ پارٹیشن جنریشن جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ بھائی ایک نیا ملک بن گیا ہے، پہلی دفعہ وہ جوان ہو رہے ہیں ایک نئے ملک میں. تو ان کے ظاہر ہے ان کی فینٹیسیز ہیں، ان کی ہوپس ہیں، ان کی خواہشیں ہیں. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ وہ رشین جو ہے امپیکٹ بہت ہے اور مارکسزم کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے پوسٹ پارٹیشن جنریشن پہ. رائٹ. پھر ہپیز کی موومنٹ ہے 60s کی اور نیو لیفٹ کی موومنٹ ہے جو فرینچ لیڈرز اور یہ فلاسفرز جو تھے وہ یہ سارے مل کر پاکستان پہ بہت زیادہ جو نئی جنریشن تھی اس پہ اثر کر رہے تھے. اور پھر افریقن اور لیٹن امریکن اور یہ ساری جو چل رہی تھیں نیشنلسٹ موومنٹس اور پوئٹری وہاں جو اور عورتوں کی آزادی کی اور طالب علموں کی آزادی کی اور ویتنام اور فلاں فلاں تو اس کا بھی بڑا امپیکٹ تھا ان پہ. جی. تو وہ جہاں اینکرڈ تھے یعنی کہ پاکستان میں وہاں ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور وہ بہت زیادہ مطلب اپریشن تھا. تو ظاہر ہے وہ انہوں نے اسٹرگل کی، کوشش کی کہ بھائی کسی طریقے سے ہم ایک اپنی نئی دنیا پیدا کر سکیں. لیکن انہیں پتہ چلا کہ یہاں تو سازش ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، ہیومن ڈیگریڈیشن ہے،
ان ہیومن سوسائٹی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو وہ سوسائڈل ہو گئے. مگر وہ اس طرح کے سوسائڈل ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں ایسی زندگی لیو کرنے سے. تو انہوں نے یہ وہ نیچرل موت نہیں مرے نہیں کہ وہ سرکمسٹانسز نے ان کو ڈسٹروائے کیا. جو ریاستی طاقت ہوتی ہے وہ تو موجود تھی اور اس کا وہی کردار تھا جو آپ نے فرمایا. کیا معاشرے کی طرف سے بھی کچھ بے حسی یا انسینسٹیوٹی کے آثار یا تاثر ان یہ لوگ خزانہ ہوتے؟ had they lived over here they would have enriched. انہوں نے ہمیں ثروت مند کیا ہوتا. بس انہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا کہ یہ جو سوسائٹل آپریشن ہے یا معاشرتی جبر ہے یا ریاستی جبر ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، منٹو بھی تو اس طرح مرا ہے. ایسے ہی مرا ہے. منٹو بھی تو سوسائڈل اور وہ ریفیوز ٹو لیو ان دا سوسائٹی. لیکن جو سپنگ ہے، یعنی کہ ایک ہے کانفرنٹیشنل کہ آپ کنفرنٹ کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ فلاں، اور آگے سے بے حسی ہے، سب کچھ ہے، آپریشن ہے، جبر ہے، تو وہ پھر سوسائڈل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تو بھائی نہیں آپ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا، میں تو مر جانا بہتر ہے میرے لیے. تو وہ خودکشی کر لیتا ہے یا صحیح. لیکن جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ جنہیں سمجھ ہوتی ہے، وہ اس کو سبورٹ کرتے ہیں، کنفرنٹ نہیں کرتے صحیح سوسائٹی کو. اب یہ سب لوگ جو ہیں میرے بہت قریب لوگ، بالکل قریب لوگوں میں سے ہیں. صحیح. ظفر یاب، احمد زوئے، فوزیہ رفیق، یہ سارے لوگ، سب لوگ یہ سمجھیں کہ میرے ہمزاد ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے، میں ان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ انہوں نے ایک قسم کا ریفیوز کر دیا تھا کہ بھئی ہم نہیں رہ سکتے. ٹھیک ٹھیک، بالکل یہ ان کا حق تھا. یہ کہ ہیروئک بجا فرمایا ایگزائل از نیور ایزی. تو وکٹم اور اس کی تھیوری ہے نا کہ بھئی وہ معاشرے نے ان کو مار دیا یا یہ ہو گیا. میں اس کو نہیں مانتا. یہ ایک مطلب ایک وکٹم کا تصور ہے. وہ آئی تھنک دے ہیروئکلی سیڈ دس کہ I refuse to live in this society. یہ جو اس نسل کے ہیرے جواہرات تھے، انہوں نے یہ جو کنارہ کشی اختیار کی، it was not that they were weak or that they surrendered. No. It was that they I refuse. اور انہوں نے اپنی ذات کو قائم رکھا ہے. ان کی ذات کے اجزاء جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے ہیں، اور ہم نے اس کے بار بار اشارے بھی دیکھے. جی. on a lighter note. جی. سرمد صاحب، آپ پہ ایک الزام ہے. جی فرمائیے. 1996 ایک الزام؟ ہاں، الزامات تو بے تحاشا ہیں، لیکن دیکھیے نا ہمارا فیملی چینل ہے نا، تو کچھ الزامات لگائے جا سکتے ہیں. فرمائیے. الزام یہ ہے کہ 1996 تھا اور پاکستان کی 50واں جشن آزادی آ رہا تھا 97 میں، اور آپ سے کہا گیا کہ مسلم ممالک کے ساتھ اگر کچھ تعاون کر کے کچھ پروگرام وغیرہ ہو جائے. وہ ہم نے پرپوز کیا تھا. آپ نے پرپوز کیا، لیکن آپ قوم کا قیمتی زر مبادلہ ضائع کر کے مصر تشریف لے گئے عمر شریف سے ملنے. وہ کیا قصہ تھا؟ وہ تو یہ قصہ تھا کہ جب ہم نے کہا کہ کولیبریشن کی جائے مختلف ملکوں کے ساتھ، تو اس میں ٹرکی بھی تھا، مصر بھی تھا، اور بھی ممالک تھے. تو مصر میں اس لیے گیا تھا کہ میں نے ایک اسکرپٹ لکھا تھا جو کہ یوسف زلیخا کی سٹوری پہ تھا. رائٹ. تو یوسف زلیخا کی سٹوری جو تھی وہ مصر میں بھی مطلب نون تھی، بالکل، اور ہمارے لیے بھی نون تھی. رائٹ. تو اس ریفرنس سے کنٹمپرری اسکرین پلے تھا، یعنی کہ موجودہ حالات میں، پریزنٹ اس میں. تو اس کے لیے جو کمال عزیز کا رول تھا،
اس کے لیے میں نے چونکہ ہم مصر میں کولیبریٹ کرنا تھا تو میں نے کہا کہ وہ عمر شریف سے بات. اور عمر شریف کون؟ لارنس آف عربیہ والا، بین ہر والا، عمر شریف. جی. تو مجھے تو پہلے ملنے نہیں دے رہے تھے کوئی وہ بہت سے لوگ. تو وہ جو میری انٹرپریٹر تھی اس نے مجھے ایک دن کہا کہ تم جو مرضی کر لو یہ تمہیں نہیں ملنے دیں گے. اچھا. تو میں نے کہا اچھا تم اس کے فون نمبر پتہ کرو. اس نے فون نمبر پتہ کیا. دوسرے دن وہ میں نے فون کیا تو وہ عمر شریف واز آن دا فون. عمر، اس نے کہا. میں نے کہا سر میں تو ادھر پاکستان سے آیا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم آ جاؤ اور کل آ جاؤ. اور میں نے کہا کتنے بجے آپ بتائیں. اس نے کہا 4 بجے آ جاؤ، 4-5 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں عمر شریف کے پاس چلا گیا. اور ہلٹن کوئی اپارٹمنٹ سے اس میں وہ ٹھہرا تھا. تو وہ دروازے پہ ریسیو کرنے کے لیے وہ کھڑا تھا. تو وہ ملا اور وہ ہم اندر بیٹھے. تو اس کے بعد وہ گپ شپ شروع ہو گئی. تو مجھے کہتا کہ تم مجھے مسٹر شریف نہ کہو، مجھے عمر کہو. تو میں نے کہا یو آر ٹیکنگ اے رسک. اس نے کہا آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک دا رسک. تو اس میں وہ باتیں میں کرتے کرتے اس نے بتایا. اس نے کہا بھائی پاکستانی فلمیں یہ تو بڑی سینٹیمنٹل ہوتی ہیں، وہ تو فضول مطلب یہ کیا تم. اس کو بھی معلوم تھا. ہاں اسے سب پتہ تھا. اس نے کہا ایجپٹ کی فلمیں بھی اس طرح ہوتی ہیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی کیوں ہوتی ہیں اس طرح. تو وہ بات اس کو سمجھ میں آنی شروع ہوئی. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کو وہ کانسیپٹ جو تھا وہ بتایا. تو وہ سنتا رہا بڑے غور سے. اس کے بعد مجھے کہتا ہے وین کین وی شوٹ اٹ. میں بھی زمین نکل گئی. یہ کیا ہوا بھائی؟ عمر شریف کہہ رہا ہے وین کین وی شوٹ اٹ. یس. تو کہتا ہے اپریل ول بی اے گڈ ٹائم. کمال ہے. اور ڈیٹ بھی دے رہا ہے مجھے. میں بڑا خوش کہ بھئی میں نے عمر شریف کو منا لیا کہ وہ ہماری فلم میں کام کریں گے. اب میں واپس آیا تو گورنمنٹ چینج ہو گئی اور وہ سپٹمبر نئی بیوروکریسی آ گیا تھا. جی. اور میری ایکسپلینیشن ہو گئی. اچھا. کہ بھائی آپ ایجپٹ کیوں گئے تھے اور آپ نے پی ٹی وی کا پیسہ اس طرح آپ ایئر ٹکٹ تو وہاں ٹھہرنا وہرنا. میں نے کہا جی اس طرح وہ عمر شریف کو ملنے گئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی عمر شریف کو ملنا تھا تو کراچی چلے جاتے. وہ انہوں نے سمجھا وہ ہمارے جو بڑے اچھے کمیڈین ہیں ان سے مل لیا ہوتا. تو اس طرح میں نے نقصان کیا آپ نے. لیکن انہیں پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہو گیا. جی. کہ عمر شریف جیسا آدمی جو کہ ہی واز ولنگ. ایک دفعہ شاید ٹرانزٹ میں برانڈو کراچی کے اس پہ ٹھہرے تھے اور ایک دفعہ بھوانی جنکشن کے لیے فلیٹیز میں ٹھہرے. فلیٹیز میں. یہ جو آپ ڈی کنسٹرکشن کے معاہد جاکوس دریدہ سے جا ملے وہ بھی ایکسیڈنٹ. میں نے اس کو پلان تو نہیں کیا کہ جی وہ یاک دریدہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا جس ہوٹل. چلیے یہ فرمائیے کہ بات کیا ہوئی. اور کچھ بھی نہیں. وہ ہمارے یہاں دوست تھے نا. وہ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم ما بعد الجدیدیت اور تشکیلات اور یہ سب جو اصطلاحیں پھر رہی تھیں جی. اور لوگ پاگل ہوئے ہیں ہمارے ادیب شاعر کہ بھئی یہ یاک دریدہ لکان یہ اور جی مائیکل فوکو. تو یہ سارا ایک میڈنس تھی جس طرح ایک زمانے میں وجودیت کے بارے میں کہ بھائی وجودیت. ہاں وہی. ہاں یہ اس سے تھوڑا ایگزسٹینشلزم اور 15-20 برس پہلے وہ تھا. تو اب یہ کریز تھا. یہ کریز فیٹ تھا. تو اتفاق کی بات ہے کہ میں وہاں نارمے تھا. میں کوئی اور چیز کرنے گیا ہوا تھا. وہاں ایک تھیٹر کرنے گیا تھا. تو ایک جگہ تھی ستابانگر. اس میں میں ٹھہرا ہوا تھا ہوٹل میں. تو وہ بھی دریدہ بھی وہاں ٹھہرا ہوا تھا. تو وہ لابی میں ایک طرف سے سیڑھیاں آ رہی تھیں ایک طرف سے ادھر سے سیڑھیاں. میں ادھر سے آ رہا تھا وہ ادھر سے آ رہا تھا. تو میں نے اس کو پہچان لیا. تو وہ نیچے جو ہے میں نے ان کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں. میں آپ کا بڑا عاشق ہوں. آپ کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں واک پہ جا رہا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ چلو. میں نے کہا بھائی کمال ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے.
میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. اور وہ بائی گاڈ آف پوسٹ ماڈرنزم. تو میں چپ، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا. تو وہ مجھ سے خود ہی پوچھ رہے ہیں اچھا بھائی کیا کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے. میں نے بتایا کہ لکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں. بڑا خوش ہوا جی، بڑی باتیں کر. اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ جو پاور امیجز ہیں they should be destroyed. اچھا، پاور امیجز should be destroyed. ہاں destroyed. اب ظاہر ہے اس میں پاور امیجز، فوج ہے، جھنڈے ہیں، فلاں ہے، یہ سارے پاور امیجز. تو اس نے کہا کہ یہ ختم ہونے چاہیے. میں نے کہا سر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ ہیومن مسئلہ ہے. لوگ آئیڈیل بناتے ہیں، وہ دیوتا بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ہیومن ویکنیس ہے. اس نے کہا I know but they must be destroyed. پھر میں نے کہا بھائی وہ سر ممکن نہیں ہے، آپ کیا ہلکی سی بات کر رہا ہوں میں. تو ایک مومنٹ پہ آ کے نا اس نے مجھے جیسے وسپر کرتے ہیں بندہ، اس نے کہا the language of power must be replaced by the language of art. مجھے سمجھ میں آ گئی بات. تو میں نے کہا کسی نے یقین نہیں کرنا کہ میں ژاک دریدا سے ملا ہوں. تو میں نے وہ جو فرینچ عورت تھی جو اس کے ساتھ تھی، اس کو میں نے کہا میری 2 تصویریں کھینچ دو اس کے ساتھ. اس نے کھینچ دی. میں تصویریں لے کے پاکستان آ گیا. اور وہ میرے دوست بیٹھے ہوئے، وہی ماں بعد تب یاد ہو رہی ہو. میں نے کہا یار وہ میری ملاقات ہوئی تھی ژاک ہے، امپاسبل، سوال ہی نہیں پیدا، کیا بکواس کر رہے ہو. میں نے تصویریں سامنے رکھ لی. میں نے کہا یہ دیکھو وہ اکا بکا. جملہ ایسا خوبصورت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عذرائے کرم ایک دفعہ پھر دہرا دیجیے. The language of power must be replaced by the language of art. سرمد صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک انٹرول کے لیے جائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام ست رنگ میں میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں محترم سرمد صاحبائی صاحب سے. موسیقی سے جو شیفتگی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. باقاعدہ جو شاگردی ہے وہ آپ نے استاد سلامت علی خان صاحب کی اختیار. ان سے پہلے ان کے جو بھائی تھے بڑے نزاکت علی خان. جس شام 84 گھرانے کا جو انتخاب تھا، یہ میں نے انتخاب نہیں کیا. یہ سوال ہی میرا یہ ہے. میرا سوال ہی یہ تھا کہ یہ محض اتفاق تھا یا شعوری طور پہ ہو؟ نہیں، میں نے گانا سیکھنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں تو گانا سننے کے قابل ہونا چاہ رہا تھا، یعنی کہ مجھے حسن سماعت چاہیے تھی. اور اس کے لیے میں نے بڑی کتابیں پڑھی تھیں. اور میں نے یہ پتہ مجھے چلا کہ بھائی یہ تو کرنے سے ہوگا، یہ سمجھ نہیں آئے گا جب تک میں کروں گا نہیں. تو وہ پھر ایکسیڈنٹلی یہ ساری باتیں ہوئیں. اور میرے وہ سلامت علی خان صاحب اور وہ نزاکت علی خان صاحب اتفاق سے وہ میرے استاد مطلب ہوئے. اور جتنے بڑے اتنا ہی ان میں انکسار. ہاں وہ دنیا اور ہے بھائی، دنیا ہی اور وہ جہاں دنیا اور ہے. تو دنیا ہی اور ہے. دیکھو سب سے خوبصورت انسان کا چہرہ آپ کو کس میں نظر آتا ہے؟ نہ سیاست میں، نہ اکنامکس میں، نہ اس میں. وہ صرف آرٹ میں نظر آتا ہے. سب سے خوبصورت ہے مطلب ہیومن جو فیس آپ کو نظر آئے گا، خوبصورت ترین شکل انسان کی، وہ آپ کو آرٹ میں نظر آئے گا. سرمد آپ کی جو شاعری ہے، باقی آپ کے انگنت پڑھنے والوں کی طرح سے میں نے بھی کوشش کی کہ شاعری پڑھی جائے. اور پھر اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ ایک حسیاتی جشن ہے وجود کا، رنگوں کا، لکیروں کا، آوازوں کا، کاغذی پیرہن میں ملبوس پیکروں کا. تو کیا یہ تاثر درست ہے آپ کے بارے میں کہ جو کھینچی گئی لکیریں ہیں ان کے پار جانے کی
آپ میں جو خواہش ہے وہ اتنی شدید ہے کہ سینسوسنس، سینسویلٹی اور ہیڈنزم کے جو حدود فاصل ہیں، جو ان کے بیچ میں لکیریں ہیں، فاصلے مٹ جاتے ہیں. اور کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ جو پرسیپشن ہے نا ہیڈنزم کی اور اس کی جی یہ ہمارے پاکستان میں زیادہ ہے، کیونکہ ایک ریپریسڈ ہے سوسائٹی ہے، تو وہ ذرا بھی تھوڑا سی انہیں جھلک نظر آتی ہے نا اس طرح کی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جسم کی شاعری ہے، تو یہ تقدیر سے بطن ہے، تو پتہ نہیں کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو باڈی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور شاعری جو ہے ایک تو تعقل کی یا تفکر کی شاعری ہے، سیریبرل ہے، جی، اور دوسری جو ہے وہ سینسوس ہے، رائٹ کنیستھیٹک ہے. رائٹ. آپ جتنا مرضی تعقل کر لیں، تفکر کر لیں، شاعری واری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ حسیاتی اس کا تجربہ یا اس حسیاتی پلیجر یا لذت جو ہے اس میں نہیں ہے. تو آپ جو مرضی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یو کینٹ بی مور کریکٹ سر. اور جسم کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے جسم ہیومن، لینڈسکیپ ہے، ریورز ہیں، آسمان ہے، درخت ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، یہ فزیکلٹی ہے، یس فزیکلٹی ہے جسے وہ تھنگنیس. ہاں تھنگنیس. اگر اس کو ٹچ نہیں ہے آپ کا تو آپ جو مرضی کرتے ہیں، ہنگامے کر لیں جی، وہ کر لیں جی، آج کل امروز اور فردا اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. ہمارا ایک فنکار جو کم و بیش آپ کے ہم عمر تھے، احمد ظوئی. ہاں احمد ظوئی تو جگر ہے بھائی. احمد ظوئی واز اے ویری یونیک انڈیویجول، بہت خاص آدمی تھا، بہت یونیک اور بہت پیارا اور بہت خوبصورت. مصور. ہاں پینٹر. تو اس کی جو لائن تھی، جس طرح وہ لائن کھینچتا تھا، وہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کی لائن، جس طرح وہ اسٹروک اس کی ہوتی تھی، وہ امپاسبل ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس طرح کے وہ نہیں تھا مین سٹریم کی جو. ہاں وہ ریکلوسیو بھی ہو گئے تھے. نہیں وہ تو حجرے میں ہی رہتا تھا. اور پھر یا وہ ریکلوسیو تھے یا پھر وہ وانڈرلس تھی، وہ پھر دنیا شہر اور ملک کو. وہ اس کے سامنے دنیا آ جائے تو وہ مصیبت ڈال دیتے، وہ توڑ پھوڑ کے سب کچھ چلا جائے گا، آگ شاگ لگا دے گا. ایسے ملک میں عمر بھر کی ریاضت ڈرامے کو دینا، جہاں پر سے تھیٹر ایک وائبرنٹ سیوک آرگن کے طور پہ موجود نہیں ہے. ایک ایسے ملک میں ماہ میر کنسیو کرنا جہاں پہ سنجیدہ فلم کی روایت ہی نہیں ہے، تو کیا از اٹ این ایکسرسائز ان سبجیکٹیوٹی؟ نو نو نو، یہ تو زمانہ جو ہوتا ہے ٹیمپرالٹی ہے نا. ہم اس زمانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. کوئی بھی بڑا رائٹر ہے، شاعر ہے، جو بھی ہے، وہ یہ تو نہیں کر رہا ہوتا کہ بھئی میں اس زمانے سے بات کر رہا ہوں. وہ تو زمانوں سے بات کر رہا ہے. تو میں ماہ میر اس کے لیے تو نہیں بنا رہا، یا میں نظمیں یا غزلیں اس لیے تو نہیں لکھ رہا کہ میں مشاعرے میں با ہو جائے مجھے، یا فلانا ہو جائے یا وہ ہو جائے. میرا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، میں تو خود کلامی میں رہتا ہوں. ہاں وہ دو اوور ہرڈ ایکسپیرینس ہے کہ اتفاق سے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سن لیا جی تو ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے مخاطب نہیں تھا. میں تو سارے دنیا سے، سارے زمانوں سے مخاطب تھا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میر کہتا تھا، ہم کہتے ہیں میر کہتا ہے. میر کہتا ہے، اس کا مطلب غالب یہ ہے. کہتا ہے. جی ہاں. اور ہم نے فیض صاحب کو صیغہ ماضی میں کبھی استعمال یا کنسیو ہی نہیں کیا. ہو نہیں سکتا نا. ہو نہیں سکتا. تو یہی کہہ رہا ہوں نا. یہ جو آپ نے خود کلامی کا لفظ استعمال کیا، اس سے ملتی جلتی ایک چیز آپ سے وابستہ ہے، خوابناکی. تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ کی شخصیت میں خوابناکی ہے، یہ تخلیقی عمل سے آئی ہے یا آپ کے ہاں خوابناکی تھی اور وہ آپ کے تخلیقی اظہار پہ اس کی چھاپ آئی ہے؟ ابھی اتنا تو میں اپنے تجزیہ نہیں کرتا کہ سیلف انالیسس کرتا پھروں.
لیکن یہ خوابناکی وغیرہ پرماننٹ تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو فلکچویٹ کرتی رہتی ہے نا. کبھی آپ خوابناک ہیں، کبھی آپ نہیں ہیں، کبھی آپ ہوش میں ہیں، کبھی آپ نہیں ہیں. زندگی جو ہے وہ ملٹیپل ہے نا، ملٹیپل لیئر چل رہی ہیں، ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں، تو اس میں خوابناکی بھی آ گئی تو کیا ہوگا. میں نے ایک اخبار کے وہ ویکلی ایڈیشن ہوتے تھے، ان میں مجھے بہت ویوڈلی یاد ہے کہ اس والے پیج کے اس سائڈ پہ 2 کافیاں پڑی تھیں. تو میں کتاب لایا ہوں اور میرے اٹ ول بی اے ہیوج آنر فار می اگر ان میں سے ایک میں عرض کی دے تو میں نے دونوں پہ نشان لگائے، چونکہ آفٹر سم تھنگ لائک 42 ایئرس مجھے وہ یاد تھا کہ وہ کون سی کافی تھی، کیونکہ وہ آپ کو جی وہ اسٹرائک کیا ہے. اشار سرمد صاحب، یہ وجاہت میں ایک اس نیلی کے سورانگ کی آخری جو نظم ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ. اس کا نام ہے خیر ہو سائیں خیر. خیر ہو سائیں خیر. خیر ہو سائیں او رب سائیں، خیر ہو سائیں او رب سائیں، ہم عاجز بندوں کی خیر. دانا دانا رزق اٹھاتے سب حاجت مندوں کی خیر. سب حاجت مندوں کی خیر ہو سائیں خیر. واہ واہ. خیر ہو سائیں یار فرید کے روحی تھل کی. واہ واہ. خیر ہو سائیں یار فرید کے روحی تھل کی، شاخ لطیفو کے سندھل کی. واہ. خیر ہو سائیں خیر. خیر ہو سائیں سانولیوں کی. خیر ہو سائیں. خیر ہو سائیں سانولیوں کی، جھنگ سیال کی لاڈلیوں کی. خیر ہو سائیں سانولیوں کی، جھنگ سیال کی لاڈلیوں کی. کیچ سے نکلے پنو یار کی. واہ. کیچ سے نکلے پنو یار کی، رانجو سائیں تخت ہزار کی. خیر ہو سائیں خیر. خیر ہو سائیں حال دھمال کی، وجد میں آتے مادھو لال کی. خیر ہو سائیں خیر. حسن اور عشق کے تعویذوں کی، شرم و حیا کی دہلیزوں کی. خیر ہو سائیں حسن اور عشق کے تعویذوں کی، شرم و حیا کی دہلیزوں کی. خیر ہو سائیں خیر. سنگی ساتھی اور سجنا کی. واہ. سنگی ساتھی اور سجنا کی، میری باہ تیرے کنگنا کی. سرمد یار تیری رچنا کی. خیر ہو سائیں خیر. واہ واہ. This was a feast, sir. One has been honored. اچھا یہ سرمد صاحب فرمائیے کہ آپ پوسٹ ماڈرنسٹ اور یہ لسانیات اور ان سب باتوں سے آغاز ہوا، غزل پہ آئے، اور غزل بھی آپ بہت ٹھکی ہوئی جسے کہتے ہیں نا، اور پھر کافی اور وائن تک آ گئے. تو آپ نے کہیں پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ 80s والا جو ریگریشن تھا ہمارا اس پہ، کہ جو غزل اور داستان کی طرف چلے گئے، پھر آپ خود غزل کی طرف بھی آئے، بلکہ غزل سے بھی آگے کافی پہ آ گئے. کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ میں نے کبھی کسی صنف یا حیت وغیرہ کے بارے میں نے نہیں، میرا کوئی تعصب نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مطلب دیکھیں نا، یہ ساری چیزوں یہ فارمز جو جتنی ہیں، کافی کی فارم ہے، غزل کی فارم ہے، اور پھر قصے ہیں، پھر ماڈرن پوئٹری ہے، جدید شاعری کی زبان ہے ایک. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈکشن بدلتا رہتا ہے، یعنی ایک ڈکشن نہیں ہے. جی کہ میں نظم اس طرح نہیں لکھتا جیسے غزل لکھتے ہیں، جی. ورنہ ہماری جو نظمیں ہیں پرانے، مطلب
ناٹ 60s کے علاوہ جو پہلے تھیں، وہ اس میں سارے غزل کے استعارے ہیں، غزل کی وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ نظم کے طور پہ لکھی جاتی تھی. تو ڈکشن وہی ہے، حیات. ہاں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت سے شاعر جو ہیں ان میں یکسانیت بہت ہوتی ہے. آپ پڑھنا شروع کریں، ایک ہی دفعہ آپ رکیں نا، آپ پڑھتے جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ان کے استعارے بھی پتہ چل جائیں گے، ان کی علامتیں بھی پتہ چل جائیں گی، ان کا ڈکشن بھی پتہ چل جائے گا، اور وہ مونوٹنی آ جائے گی. تو میرا جو ریلیشن شپ ہے نا شاعری سے، وہ ملٹیپلسٹی کا ہے کہ بھئی آپ مختلف تہیں، مختلف فارمز، ان کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہوئے، کھیلتے مختلف ہوئے، لہجے، ان کے ساتھ آپ لاڈ پیار کرتے ہوئے چلے جائیں. چاہے غزل ہے، چاہے نظم ہے، چاہے وہ قافی ہے، چاہے کچھ ہے، یہ ڈرامہ ہے، فلم ہے، ان سے آپ ذرا والہانہ انداز سے کھیلتے ہوئے چلے جائیں. اب آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے ایک نظریے پہ کھڑے ہو گئے آپ، تو وہ ساری شاعری اسی کے مطابق ہوگی. ایک آپ تھیری پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھئی ایک میرا نظریہ فن ہے، تو آپ اس نظریے کے تابع ہو جائیں گے. تو ایک تابعہ داری کا ادب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس میں ہے کہ فشار ہے، مطلب بسٹ ہے. ہاں، اور اس میں ملٹیپلسٹی ہے، اور زندگی ہے بھی ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں، لیئرز ہیں، ملٹی تہداری ہے ایک زندگی میں. تو اس کو لیو کرنا میرا جوائے ہے، میرا pleasure. It's to celebrate entirety of life. Yes, the everything. entire spectrum. ہاں ایبسرڈ کو بھی انجوائے کریں، بے معنویت کو بھی کریں، اس کو بھی کریں، ہیومر کو بھی کریں، ٹریجڈی کو بھی کریں. بجا فرمائے. ساری چیزیں ہیں نا، جپھی ہے بہت بڑی. ناظرین، اگر مجھ ذرائع بے مایا کو اختیار ہوتا تو میں سرمد صاحب کو سرمست کہتا. ان کے ہاں جو سرمد صاحبائی ہے وہ ان کے والد محترم عصرت صاحبائی کے نام کی مناسبت سے ہے. سرمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت بھی دیا، تعلیم بھی دی، اور بہت سے دریچے کھولے، اور بہت سی ایسی باتیں بتائیں شعر کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں. سچ یہ ہے کہ it has been an honor. One is humbled. Thank you very much. Absolutely honored. آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے شاعر، ہدایت کار، ڈرامہ نگار اور فنون عالیہ پہ. وہ اس کو پسند تو نہیں کرتے اس لفظ کو، لیکن بہت بڑے تھیریٹیکل کرٹک محترم سرمد صاحبائی صاحب سے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی.